ناول عشق تو این جنوں، رائٹر زہرا فاروق حسن، ایپیسوڈ نمبر 3۔ چلو مان لیتا ہوں مجھے محبت کرنا نہیں آتی، تم یہ بتاؤ تمہیں دل توڑنا کس نے سکھایا؟ ہوٹل کے راہداری میں سناٹا چھایا ہوا تھا، ہر شے ساکت سی، بس آنے والے پل کے لیے تیار، خود بھی لرزاں تھی۔ جب ایسے ہی سکوت اختیار کر گئی فضا میں، وہ اب بھی کاندھے پر شرٹ رکھے اپنے سامنے کھڑے احمد چودھری کو گھور رہا تھا۔ وہ بھی دروازے سے 4 انچ کے فاصلے پر کھڑے اسی طرح سرد نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے، مگر غیر محسوس انداز میں ان کی نظریں بھٹک بھٹک کر روم کے اندر چلی جاتی تھیں، جہاں وہ اس طرح بستر پر بیٹھی تھی جیسے اب پاؤں کبھی اٹھنے سے انکاری ہو گئی ہوں۔ رنگت زرد پڑ چکی تھی، آنکھیں چمکی ہوئی تھیں، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ یہ جرم کوئی بھی نہیں تھا، پھر بھی احساس شرمندگی سے گردن جھکی ہوئی تھی۔ یہ بار اتنا سنگین تھا کہ احمد کے آ جانے کے بعد بھی وہ بستر سے اتر کر ان کی طرف نہیں بھاگی تھی، بس اسی طرح بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ دل کا درد کون جانے گا، روح کی تکلیف کون پہچانے گا۔ ایس پی بصیر، یوشا نے سر جھٹکا اور پھر ہنسا، اور پھر احمد کو دیکھتے ہوئے کاندھے پر رکھی شرٹ کھینچ کر بولا، تو مجھے پہلے کی طرح اریسٹ کروانا چاہتے ہیں؟ امیزنگ۔ باری باری دونوں بازو شرٹ کے آستینوں میں ڈالتے ہوئے اس کا چہرہ پرسکون تھا۔ تم نے میری بیوی کو ہوٹل روم سے میری اطلاع کے بغیر اٹھا کر لانے کا جرم کیا ہے، اس کی سزا تو تمہیں ملنی ہی چاہیے۔ وہ اسی طرح سرد نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے مشکل سے خود پر ضبط کرتے ہوئے کھڑے تھے، ورنہ دل تو یہی کہہ رہا تھا اس کے سینے میں گولیاں اتار دی۔ میری بیوی؟ اس نے کان کی لو مس لی، طنزیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا، پھر سر جھٹک کر بولا، یہ آپ کو کیوں کر غلط فہمی ہو گئی کہ میں آپ سے چھپا کر اسے اٹھا کر لایا ہوں؟ میں تو اسے بچا کر لایا ہوں، اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے اطمینان سے اطلاع دی تھی۔ بچا کر؟ انہوں نے استحصائیہ سر جھٹکا، آنکھیں ہنوز سرخی سمیٹ رہی تھیں۔ جی بچا کر، شاید آپ بے خبر نہ ہوں، میری ایکس گرل فرینڈ۔ یہ تمہاری ایکس گرل فرینڈ نہیں ہے، وہ غرائے اور اس نے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھایا۔ اوکے اوکے، کام ڈاؤن احمد صاحب۔ دونوں ہاتھ اٹھائے، ان کے غصے کو دبانے کی کوشش یا بھڑکانے کی تلاش۔ میری ایکس نہیں تو آپ کی تسلی کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ آپ کی بیوی کو کوئی نشہ دے کر اپنی رات رنگین کرنا چاہتا تھا۔ آنکھوں میں طنز کی چمک لیے وہ لگاتار مسکرا بھی رہا تھا۔ احمد نے بھویں کھینچی، جبڑے تانے۔ آپ کے گھر میں یا کوئی جاننے والا آپ کے پیٹھ پیچھے سے نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو میں اس انجان شخص کو ایک بات بتا دوں۔ آدھے بٹن بند کیے بغیر سینے پر بازو باندھ کر اس نے ایک کاندھا دروازے سے لگایا۔ اندر بیٹھی حیات کے کانوں میں ساری آوازیں بھرپور جا رہی تھیں۔ نشہ دینے والی بات پر وہ چونکی تھی، سر اٹھائے اب وہ دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر یوشا کے پشت کے علاوہ احمد کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جھوٹ ہے یہ، بکواس ہے، تم اپنا جرم چھپانے کے لیے یہ من گھڑت کہانی بنا رہے ہو۔ احمد نے شدت سے انکار کیا تھا۔ یوشا کی پشت دیکھی حیات متزلزل ہوئی تھی۔ یہ آپ کو لگتا ہوگا کہ میں من گھڑت کہانی بنا رہا ہوں، مگر مجھے یقین ہے کہ کوئی ہے جو حیات کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ جتنی شدت سے انکاری تھے اس کے تاثرات اتنے ہی سخت تھے، اور اپنی بات پر اٹل تھا۔ احمد نے لب بھینچے، آپ یقین کریں یا نہ کریں، آئی ڈونٹ کیئر۔ کاندھے جھٹکے، سر جھٹکا، بٹ میں آپ کے ذریعے یہ ایک بات اس انجان شخص تک پہنچا دوں۔ وہ سیدھا ہوا، ذرا سا آگے کو ہوا اور احمد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ اگر کسی نے بھی اس کی طرف گندی نگاہ ڈالنے کی بھی کوشش کی نا تو اس کی آنکھیں نکال دوں گا، کسی نے اسے چھونے کی کوشش بھی کی نا تو ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ اور مسٹر ملک، دھمکیاں دینا پولیس کا کام ہے، آپ جیسے شریف شہری کا نہیں۔ روبدار آواز سن کر وہ پیچھے ہوا، گردن گھمائی اور اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے راہداری میں کھڑے آفیسر کو دیکھا۔ پولیس یونیفارم، لمبا قد، صاف رنگت اور گرے آنکھوں والا وہ شخص، اچھی شکل و صورت کا جوان پولیس آفیسر۔ یوشا نے لب بھینچے۔ احمد نے بھی گردن گھما کر ایس پی بصیر کو دیکھا۔ وہ قدم قدم چلتا ان کے قریب آ گیا تھا۔ ایک نظر دروازے پر کھڑے یوشا پر ڈالی تھی، پھر اس کے کاندھے کے پیچھے سے جھانک کر اس نے اندر دیکھنے کی کوشش کی تو وہ اس طرح اس کے سامنے آ کھڑا ہوا کہ اندر موجود حیات کی جھلک دکھنی بند ہو گئی تھی۔ ایس پی طاہا نے مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلائے اور وہ دونوں بازو باندھ کر گردن اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ایس پی بصیر، گرفتار کریں اسے۔ احمد کی غصے سے کہنے پر ایس پی نے گردن گھما کر ان کی طرف دیکھا۔ کول مسٹر چودھری، آپ دونوں اس شہر کی عزت دار شہری ہیں تو اس طرح شور مچا کر اپنی عزت کا فالودہ نہ نکالیں۔ اپنی چمکتی آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر جو کیفیت چھائی ہوئی تھی، احمد نے جبڑے بھینچے۔ مجھے ڈی آئی جی صاحب نے بہت پیار سے سمجھا دیا کہ آپ نے کتنی شرافت سے مسٹر ملک کو گرفتار کروانے اور مجھے کتنی شرافت سے مسٹر ملک کو اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن لے کر جانے، تو ادھر میں آرام سے معاملات سمجھنے کے لیے آیا ہوں، بغیر کسی فورس کے، بغیر ہوٹل مینجمنٹ کے خبر ہونے کے۔
تو آپ بھی کوآپریٹ کریں، ورنہ ہمیں تو بڑا اچھا لگتا ہے جب میڈیا والا ہمارا فوٹو شوٹ کرتے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے جو سمجھانا چاہا تھا، احمد نے سمجھ کر غور سے اسے دیکھا تھا۔ چرب زبان والا پولیس آفیسر، جتنا کام آپ سے کہا گیا ہے اتنا ہی کام کریں ادھر، یہاں آپ مجھے سمجھانے نہیں آئے ہیں، ورنہ مجھے بھی آپ جیسے لوگوں کا ٹرانسفر کروانے میں بہت اچھا لگتا ہے۔ درشتگی سے بولتے ہوئے انہوں نے اسے یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ اس کی کیا حیثیت تھی ان کی نظروں میں۔ اس نے اپنی ٹھوڑی 2 انگلیوں سے سہلائی، پھر مسکرایا۔ مسٹر چودھری، آپ جیسے ہی لوگوں کی عنایت سے اس شہر میں آیا ہوں تو مجھے اپنی ڈیوٹی نبھانی اچھے سے آتی ہے۔ پہلے جرم ثابت تو ہو جانے دے، پھر دیکھ ہی لیں گے کون کس کو کہاں پہنچ جاتا ہے۔ مسکراتے ہوئے انہیں تندی سے دیکھا اور پھر دروازے پر تیز تاتا یوشا کو، جس کی آنکھوں میں سرخ لکیریں گہری ہو رہی تھیں۔ یہ اس کی غصیلی طبیعت کا پتہ دے رہی تھی۔ مسٹر ملک، چند سال پہلے آپ پر الزام مسٹر چودھری نے ہی لگایا تھا، اور آج آپ پر کڈنیپنگ کا بھی جرم یہی لگا رہے ہیں۔ کوئی چکر وکر ہے کیا؟ اس کی گرے آنکھوں میں پولیس والے کی چمک تھی اور بولتے ہوئے عجیب سی مسکراہٹ۔ یوشا کے ہونٹ واں ہوئے کہ ایس پی طاہا بصیر، بندے کو طاہا بصیر کہتے ہیں۔ 2 دن پہلے ہی اس شہر میں آیا ہوں اور دیکھیں آتے ہی آپ کی خدمت میں حاضری لگ گئی۔ اپنے سر پر لگی پولیس کیپ کو درست کرتے ہوئے سر کو خم بھی دیا۔ اس نے لب بھینچے ہوئے پھر سرد آواز میں کہا، مجھ پر کل بھی غلط الزام لگائے گئے تھے اور آج بھی۔ میں نے بس حیات کو بچانے کی کوشش کی تھی، میرا جرم ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت دو مجھے۔ وہ کہہ ان سے رہا تھا، مگر تپش بھری نگاہیں احمد کے چہرے پر کڑی تھیں۔ جرم ثابت ہوا ہو یا نہیں، آئی ایم آن ڈیوٹی اور مجھے آپ کو جیل لے کر جانا ہی پڑے گا۔ وہ لگاتار مسکرانے کی کوشش میں یوشا کو زہر لگ رہا تھا۔ وہ کیا ہے نا، ملک صاحب چھوٹا آفیسر ہوں، اور ساتھ کھڑے صاحب نے اپنی پاور یوز کرتے ہوئے اوپر سے آرڈر دلوایا، تو جب تک آپ اپنی پاور نہیں استعمال کرے تھے مجھ جیسے آفیسر کو آپ کو جیل لے جانا ہی ہوگا۔ لگاتار بولتے ہوئے وہ مسلسل مسکرا بھی رہا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر مکاری چھائی ہوئی تھی۔ یوشا نے سختی سے جبڑے بھینچے۔ میں چلنے کو تیار ہوں، اس نے اسپاٹ آواز میں کہا، اور تیزی سے مڑ کر وہ اندر آیا تھا۔ بستر پر بیٹھی زرد رنگت ہوئی حیات کو سرد تپش بھری نگاہوں سے دیکھا، پھر بہت تیزی سے وہ سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اور کار کی چابیاں اٹھا کر دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ توہا نے آنکھیں سکیڑ کر اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا، پھر احمد کی طرف رخ موڑا تھا۔ لڑکی میں لے کر آؤں یا آپ لے کر آئیں گے؟ ایک نظر اس نے کمرے میں موجود زرد رنگت ہوتی حیات پر بھی ڈالی تھی۔ اپنے کام سے کام رکھو، وہ تیش سے بول کر اندر گئے تھے، اور پھر اندر آئے تو حیات آہستہ سی اٹھی تھی، بغیر دوپٹے کے، ہر جیولری سے پاک، زرد، افسردہ، پریشان۔ احمد کی آنکھوں میں بہت کچھ جلنے سے لگنے لگا تھا۔ یہ کمرہ اور لڑکی دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ انہیں کڈنیپ کیا گیا ہوگا؟ لگ تو ایسا رہا ہے زبردست رومانس چلا ہوگا ادھر۔ اپنے پیچھے ایس پی کی آواز سن کر وہ جھٹکے سے مڑے۔ وہ اندر آ چکا تھا اور وہ اپنی پینی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے اس نے ہونٹ کھول کر کے سیٹی بھی ماری تھی۔ اپنی اوقات میں رہو ایس پی، وہ غرائے، اور انہوں نے حیات کا بازو تھام کر اسے اٹھایا، پھر وہ بھی حیات کے ساتھ کمرے سے نکل گئے تھے۔ اب بس وہ ادھر کھڑا اپنی آنکھیں گھما رہا تھا۔ سالہ یہ امیروں کے بھی بڑے چونچلے ہوتے ہیں، ادھر میری ماں بہن ہوتی تو میں شرمندگی سے پانی بن کر ادھر بہ رہا ہوتا، اور یہ سالہ مجھے ہی گالیاں دے کر چلا گیا۔ ہوتا ہوگا بھائی امیروں کے یہاں ایسا، جل کر بڑبڑایا تھا۔ پھر اس نے لاپرواہی سے کاندھے اچکائے، پھر آرام سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے وہ بھی کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ لوگ نیچے پہنچے تو احمد کی کار سے لگ کر کھڑی ثنا دوڑتے ہوئے قدموں سے حیات کے قریب پہنچی تھی۔ احمد اس کی ضد پر ادھر لے تو آئے تھے، مگر اسے ادھر رہنے کا ہی بول کر وہ خود اندر گئے تھے۔ تب سے وہ ادھر بے قراری سے کھڑی حیات کا انتظار کر رہی تھی، اور جب اسے احمد کے ساتھ مشکل سے قدم اٹھاتے حیات کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کی طرف دوڑی بھاگی تھی۔ ادھر ثنا کو حیات نے دیکھا تو آنکھیں تیزی سے بھری تھیں، پھر کچھ ہی لمحوں میں وہ ثنا سے لپٹ چکی تھی۔ باہر نکلتے یوشا نے ان دونوں کو دیکھا، پھر اس نے گردن موڑ لی، مگر اس کے پیچھے آتے ایس پی طاہا قدم قدم چلتا دونوں کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ حیات، تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے تمہارے ساتھ کچھ کیا تو نہیں؟ اس کے گلے لگی کان کے پاس ہونٹ لگاتے دھیمی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ سب کی موجودگی کی وجہ سے آواز دھیمی پڑی ہوئی تھی۔ حیات اس سے الگ ہوئی اور پھر بس نفی میں سر ہلا کر اس کا بازو کو پکڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ثنا نے اس بار بہت نفرت بھری نگاہ یوشا پر ڈالی، پھر حیات سے ایک ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے احمد کو دیکھا۔ ماموں، میں حیات کو گھر لے جاتی ہوں۔ یوشا اور ایس پی کو نظر انداز کر کے اس نے احمد کو مخاطب کیا تھا۔ وہ بھی کچھ کہتے کہ سنیے میڈم XYZ۔ احمد کے بولنے سے پہلے ہی ایس پی طاہا بول پڑا تھا۔ ثنا نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ ان میڈم کو بھی میرے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا ایز اے وٹنس۔ اپنی چمکتی آنکھوں سے جو ثنا کو دیکھ کر عجیب سا مسکرانے کی کوشش کی، اسی لمحے میں ثنا کو وہ زہر لگا تھا۔ یہ کیوں پولیس اسٹیشن جائے؟ میرے ماموں جائیں گے۔
گھبرائی ہوئی حیات کا بازو تھام کر کھڑی وہ غصے سے بولی تھی، یوشا ان سے بے نیاز بن چکا تھا۔ کڈنیپ یہ ہوئی تھی یا آپ کے ماموں؟ وہ جو بولا تھا تو ثنا ایک لمحے کو چپ ہوئی، پھر حیات کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر اس سے خشک آواز میں بولی، تو پھر میں بھی چلوں گی۔ آپ کو بھی کڈنیپ کیا گیا؟ پر آپ کو کڈنیپ کرنے والا تو مجھے نہیں ملا۔ اس نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھتے ہوئے جھوٹے تعجب سے کہا، اور پھر گردن ادھر ادھر گھما کر ڈھونڈنے کی کوشش کی تو ثنا کو آگ ہی لگ گئی۔ مجھے کوئی کڈنیپ کر لے، ایسا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا ہے۔ جو گردن تان کر شیرنی کی طرح غرائی، توحا نے دونوں بھامے اٹھا کر اسے دیکھا۔ لڑکی حسین ہونے کے ساتھ ساتھ دلیر بھی ہے، خوب جمے گی میری اس کے ساتھ جوڑی۔ اس نے دل میں سوچا اور مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ پر ثنا نے اسے گھورا اور پھر احمر کی طرف مڑی۔ ماموں میں بھی ساتھ چلوں گی، حیات کو میری ضرورت ہے۔ انہوں نے کہہ کر بس سر ہلایا۔ بے تاثر چہرے پر اس وقت سرد پن چھایا ہوا تھا۔ ایس پی بصیر، ہم اپنی کار میں پولیس اسٹیشن پہنچ رہے ہیں، روب سے کہہ کر انہوں نے یوشا کو قطعی نظر انداز کیا اور ثنا کو اشارہ دیا تھا کہ وہ حیات کا ہاتھ پکڑ کر مڑی تھی کہ ویٹ احمد چودھری۔ یوشا کی آواز پر انہوں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس نے اپنی کار کا دروازہ کھولا، ادھر ہی سیٹ پر حیات کا دوپٹہ کھینچ کر اٹھایا اور پھر دوبارہ ڈور ٹھوکر سے بند کر کے وہ چند قدم کا فاصلہ سمیٹ کر ان کے قریب آیا تھا۔ ثنا کا ہاتھ تھام کر کھڑی حیات کے سامنے کھڑا ہوا اور وہ جو پیچھے ہوتی اس نے اس کا بازو کھینچ کر پھر سے اپنے سامنے کر دیا۔ میری نظروں کے علاوہ تمہیں کوئی اس حال میں دیکھے یہ مجھے منظور نہیں۔ اس کا دوپٹہ اس کے گرد لپیٹ کر وہ پیچھے ہٹا اور پھر تیز تک بھرتا وہ ایس پی کی سرکاری گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ ان لمحوں میں وہ شاید پتھر کی ہو گئی تھی، بے تحاشا گلابی ہوتی آنکھیں سرکاری گاڑی میں جا بیٹھے یوشا کو کھوجنے کی کوشش میں مصروف تھیں۔ شاید یہ پوچھنا چاہتی تھی جب محبت کے قابل نہیں، جب اس کی نگاہوں میں بے وفا سے لے کر گنہگار تھی، پھر یہ کیوں دلوں کی بازی کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے؟ نہ قبول نہ جدا، دل کی دیواروں کو پتھروں سے تعمیر کر کے وہ کیا قربان کر رہا ہے؟ کون سے بندھن نبھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ چلو حیات۔ اس بار احمر نے بازو کو ہنی سے تھاما تو حیات کی نظریں پلٹ آئیں۔ ذرا سا احمر کی طرف دیکھا، دل ہاتھوں میں لے کر کھڑا شخص جس نے 5 سالوں تک زمانے کی سرد و گرم نگاہوں سے اس کی حفاظت کی تھی، وہ اس کے لیے ابر محبت تھے۔ پریشان مت ہو، میں ہوں نا۔ انہوں نے اس کے شانے پر ایک بازو گزار کر اسے اپنے حصار میں لے لیا اور پھر اسی طرح کار کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ادھر کار میں بیٹھے سائیڈ مرر سے سب دیکھتے یوشا نے سختی سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ہر گھڑی آرزو تھی کہ یہ لمحے اس کے ہاتھوں میں ہوتے تو کیا برا تھا، کوئی کیا جانے گا اس کے دل کی حالت، وہ سچ مچ کا پاگل ہو جائے گا یا اپنے ساتھ سب کو تباہ کر ڈالے گا، یہ تو اب وقت ہی بتائے گا۔ دل کی دھڑکن بن کر وہ ہم سے جدا ہوئے۔ بتائے دنیا، اس میں قصور کس کا تھا؟ رات کے آخری پہر شروع ہوا اور ہر طرف سناٹے ہی سناٹے چھاتے چلے گئے تھے۔ پولیس اسٹیشن میں چند افراد کی موجودگی کے باوجود بھی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایک طرف لگی کرسیوں میں سے الگ الگ کرسیوں پر بیٹھی حیات اور ثنا، ٹیبل کے سامنے والی 3 کرسیوں پر ایک پر احمد چودھری پاؤں پر پاؤں رکھ کر بیٹھے تھے اور ایک کرسی کے فاصلے پر تیسری کرسی پر یوشا ملک پاؤں پر پاؤں رکھے تھے اور ایک کونے ٹیبل پر ٹیکے وہ 2 انگلیوں سے اپنی ٹھوڑی کھجلا رہا تھا۔ چہرے پر اس وقت کوئی تاثر نہیں تھا، آنکھیں بھی ٹھنڈی پڑی تھیں۔ سرد ہوئی نگاہ ایس پی توحا کی خالی کرسی پر تھی جو اس وقت کسی کام کا کہہ کر باہر نکل گیا تھا۔ وقت بیت رہا تھا اور ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا جب ایس پی طلحہ دوبارہ اپنے آفس میں اندر آیا تھا۔ انتظار کروانے کے لیے سوری جی، مگر میں کیا کروں، آپ دونوں کی پاورز مجھے کھینچ رہی ہیں، میں تو مثل تھالی کا بینگن ہو گیا ہوں۔ اپنی بات مسکراتے ہوئے کہہ کر وہ اپنی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ حیات کے ساتھ بیٹھی ثنا نے تندی سے دیکھا تھا، اسے تو یہ پولیس والا سب سے بڑا مکار لگ رہا تھا۔ اپنی کرسی پر بیٹھ کر توحا بصیر نے ان دونوں کی طرف باری باری دیکھا۔ احمد چودھری تو سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے لیکن یوشا کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اسی طرح پاؤں پر پاؤں رکھ کر ہلاتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر ٹیبل پر رکھا پین اٹھایا اور اپنی انگلیوں میں نچانا شروع کر دیا تھا۔ چہرہ پرسکون تھا اور آنکھیں ٹھنڈی۔ آپ اس بندے کو جیل میں کیوں نہیں ڈالتے؟ اس کے انداز احمد کو سخت اشتعال میں مبتلا کر رہے تھے۔ انہوں نے اس بار ایس پی کو گھورا تھا۔ جی ڈال دیتا جو ان کے بھائی صاحب کی بھی کال ڈی آئی جی صاحب کے پاس نہیں آ گئی ہوتی۔ اب ان کا حکم ہے کہ آپ دونوں کو بہت عزت و احترام سے سامنے بٹھا کر میں معاملہ شرافت سے سنبھالوں۔ اب آپ لوگ بتائیں میں کیسے معاملہ رفع دفع کروں؟ اپنے کاندھے جھٹک کر دونوں کو ہنیا میز پر رکھ کر مٹھی ٹھوڑی کے نیچے رکھ لی اور سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ احمد نے جبڑے بھینچ کر اسے دیکھا۔ مجھے معاملہ رفع دفع کرنا ہوتا تو میں آپ کے پاس رپورٹ لکھوانے ہی کیوں آتا؟ غصے سے بولتے ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میری وائف کو اس نے اٹھا کر لے جانے کا جرم کیا اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں معاملہ رفع دفع کر دوں؟ ان کی آواز سخت اشتعال میں اونچی ہوئی اور کرسی پر ادھر ادھر ہلتے ہوئے یوشا نے ہاتھ میں لی ہوئی پین اب سے اپنے کان میں کھجلایا تھا۔ بیزاری چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔
آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے میڈم حیات کو چوری کیا؟ زبردستی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ ایس پی توحا نے کرسی پر بیزار اکتائے یوشا کی طرف اشارہ کیا۔ مٹھی ٹیبل پر ماری۔ ایس پی توحا نے ان کے ہاتھ کو دیکھا۔ ایگزیکٹلی۔ پھر یوشا کو اور پھر سر جھکا کر بیٹھی حیات کو۔ نہ جانے کیوں یہ لڑکی اسے مظلوم سے لگی تھی۔ اس نے گہری سانس بھری۔ میڈم حیات، کیا ایسا ہوا تھا؟ اس بار اس نے جو اس سے پوچھا، حیات نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ گرے آنکھوں میں سرخی کے ساتھ ساتھ نمی ہی نمی تھی۔ توحا کے دل میں افسوس اور بڑھا۔ میں بے ہوش تھی، آواز دھیمی اور گیلی۔ یہ اسی کی چال رہی ہوگی۔ ایسے نے وہاں رکھے پانی میں کچھ ملایا تھا جو حیات۔ پانی میں نشہ ملا تھا؟ یہ کیسے پتا آپ کو؟ کیا یہ آپ کو میڈم حیات نے بتایا کہ انہیں پانی پیتے ہی نشہ ہوا تھا؟ اچانک سے ایس پی توحا کے سوال پر احمد چپ سے ہوئے تھے۔ مٹھی ٹھوڑی کے نیچے رکھے وہ آنکھیں سکیڑے انہیں دیکھ رہا تھا، پھر عجیب سا مسکرایا اور پھر حیات کو دیکھا۔ تو میڈم، آپ کو یقین ہے کہ آپ کو نشہ مسٹر ملک نے دیا تھا؟ وہ بس نفی میں سر ہلا کے ثنا نے سخت نظروں سے تیز ترار ایس پی کو گھورا۔ اسے معلوم ہوتا کہ اس گلاس میں پانی کی جگہ نشہ ہے تو پھر کیا وہ پانی پیتی؟ آنکھوں میں تیز چبھن لیے اس کی آواز تنزیہ ہوئی تھی۔ وہ آگے ہو کر بیٹھا اور بھوے ملا کر اسے دیکھا۔ انسان کے دو دل نہیں ہوتے، مگر دو زبان ضرور ہوتی ہے، ایک اپنی، ایک ادھار کی۔ جیسے ان کی زبان آپ نے ادھار لے لیا۔ کڈنیپ آپ ہوئی تھی یا میڈم حیات؟ آپ تب بولیں جب آپ سے کچھ پوچھا جائے۔ وہ سنجیدہ تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ثنا کو دیکھتے ہوئے بڑی انوکھی چمک تھی۔ یوشا نے اس بار کنکھیوں سے ایس پی توحا کو دیکھا تھا، پھر ایک دم سے ناگواری سے گردن جھٹکی۔ ثنا اسے گھورتے ہوئے خاموش ہو گئی تھی، تو اس بار توحا نے گردن گھما کر سب سے بے نیاز یوشا کی طرف دیکھا۔ تو بتائیں مسٹر ملک، آپ نے لڑکی کی پرمیشن لی تھی اپنے ساتھ لے جانے پر، یا لڑکی بے ہوش دیکھ کر آپ کو ہمدردی کا بخار چڑھ گیا؟ اور اگر بخار چڑھا تھا تو پھر آپ ہاسپٹل لے جاتے، ڈاکٹر کے پاس لے جاتے، ہوٹل روم میں لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ لگاتار سوال کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے کسی اور کو غصہ آئے یا نہ آئے، مگر ثنا کا خون کھولتا جا رہا تھا۔ اسے یقین ہو رہا تھا کہ یہ ضرور یوشا سے ملا ہوا ہے۔ ادھر یوشا نے تحمل سے سب سنا، پھر گردن جھٹکی، سیدھا بیٹھا، ہاتھ میں لیا ہوا پین ٹیبل پر رکھا اور آگے ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایس پی بصیر، اول تو مجھے کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں، میں وہی کرتا ہوں جو میرا دل کرتا ہے۔ دوسرے، مجھے احمد چودھری کی فیملی پر بھروسہ نہیں تھا، اسی لیے میں اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اور تیسرے، اس نے اپنی بات میں توقف دیا، اپنی ایکس کے ساتھ مجھے ہوٹل روم میں رات بتانی زیادہ اچھی لگی تھی۔ اس بار کرسی گھما کر جو حیات کو دیکھتے ہوئے وہ آخر میں مسکرایا۔ خاموش حیات کا چہرہ سفید پڑ گیا، ششدر سی وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ یوشا ملک، اس کی بات نے احمد کو بھڑکا دیا تھا۔ کرسی پیچھے کھسکا کر وہ اٹھے اور ایک ہی جھٹکے میں یوشا کا کالر پکڑ کر اسے کرسی سے اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میری شرافت سے کھیلنے کی کوشش کی تو تیرا وہ حال کروں گا تو کسی اور لڑکی کے ساتھ رات بتانے کے قابل نہیں رہ جائے گا۔ اس کے کالر کو مٹھی میں جکڑے وہ گھرائے، اور اس بار انہوں نے اپنے جذبات پر کوئی قابو رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ایک موقع بنا کر انہوں نے یوشا کے منہ پر دے مارا تھا۔ پولیس اسٹیشن میں جیسے سناٹا چھا گیا تھا، ہر کوئی اپنی جگہ پر شل سا ہوا تھا۔ یوشا ان کے مکے کی وجہ سے وہیں کرسی پر گرا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ اٹھا کر انگلی سے ناک کو چھوا، گیلا گیلا سا احساس ہوا تھا۔ پھر اس نے گردن سیدھی کر کے سامنے کھڑے احمد چودھری کو دیکھا، ایک لمحہ گھورا اور پھر ہولے سے سر جھٹک کر ہنسنے لگا۔ سر پیچھے کی طرف پھینک کر وہ ہنستا جا رہا تھا۔ سناٹے میں گونجتی ہنسی خوفناک سی لگ رہی تھی۔ وہاں موجود سب حیران تھے، مگر حیات نہیں۔ وہ اس ہنسی کا مطلب اچھے سے سمجھتی تھی، اور مطلب سمجھ کر اس کے ہاتھ پیروں سے جان نکلی جا رہی تھی۔ ادھر وہ ہنستے ہنستے سیدھا ہوا، بازو اٹھا کر آستین سے ناک پہنچی اور دونوں پاؤں اٹھا کر اس کرسی پر رکھ لیے جس کرسی پر کچھ دیر پہلے احمد بیٹھے تھے۔ پھر گردن اٹھا کر سامنے کھڑے احمد کو دیکھا۔ احمد چودھری، اب بولا تو آواز میں خراہٹ صاف تھی اور آنکھوں میں سرد موسم سے جما دینے والی ٹھنڈک۔ کیا بولا تو؟ میرا وہ حال کرے گا کہ میں کسی لڑکی کے قابل نہیں رہ جاؤں گا؟ اس نے استہزائیہ سر جھٹکا، پھر ان کے سامنے کھڑا ہوا، آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ تم کیا مجھے کسی کے قابل نہیں رہنے دو گے؟ تیری بیوی کے قابل میرے علاوہ کوئی اور نہیں بن سکتا، یہ تجھے میں دکھاؤں گا۔ یوشا ملک پر تو نے جو ہاتھ اٹھانے کی غلطی کی ہے نا، تو اس کا مطلب گھر جا کر اپنی بیوی سے پوچھ لینا، وہ تجھے بتائے گی کہ میں ایک مکے کا بدلہ کیسے لے سکتا ہوں۔ تم؟ وہ پھر اس پر جھپٹتے کہ اس نے ان کے دونوں ہاتھ جکڑ لیے۔ گرفت اتنی سخت تھی کہ احمد کے ہاتھوں میں گڑ رہی تھی، اسی طرح ان کے ہاتھوں کو جکڑے ہوئے نیچے بھی کر دیے تھے۔ اپنے جوش پر قابو رکھنے کی کوشش کریں احمد چودھری، آگے چل کر بہت کام آنے والی ہے۔ اس نے احمد کو وہیں کرسی پر دھکا دیا، کرسی پر گرے اور پھر وہ ایس پی توحا کی طرف مڑا۔ ایس پی توحا بس اسے گھور رہا تھا۔ تماشا ختم ہوا ایس پی بصیر، میں نے ان کی بیوی کو اٹھایا اور انہوں نے مجھے مکہ مارا۔ اب تو ڈبل رپورٹ بنا، یہ معاملہ رفع دفع کر۔ یہ تیرا کام ہے، میرا اٹارنی آتا ہوگا ادھر، اب تو اس سے بات کر۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ سیدھا ہوا، 2 انگلیوں سے کالر درست کی اور مڑ کر وہ دروازے کی طرف مڑا تھا۔
قدم قدم چلتے ہوئے ثنا اور حیات کے پاس ذرا سا رکا تھا. گردن گھمائی اور حیات ایک دم سے ثنا سے چپک گئی تھی. ثنا کے بازوؤں سے لگی وہ سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. گڈ نائٹ مائی لائف. ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے گال تھپکے اور پھر وہ لمبے لمبے ڈگ پھڑتے ہوئے وہاں سے نکلتا کہ اندر آتے تابش کو دیکھ کر ٹھٹکا. تیز تیز قدموں سے اندر آتے تابش اسے دروازے کے پاس دیکھ کر رکے, پھر آنکھیں اور سرخ ہوئی تھیں. میری کار میں جا کر بیٹھو. انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے جس سخت انداز میں حکم دیا تھا وہ بس سر جھکا کر باہر نکل گیا تھا. احمد نے تابش کو دیکھا اور جھٹکے سے وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. تابش ان کے مقابلے میں آئے تو اپنے بھائی کو تم نے سمجھایا نہیں تابش ملک, تم اس بار کے خسارات کی گنتی تم نہیں کر پاؤ گے. سرخ آنکھوں میں شرارے شرارے ہی تھے. میرے بھائی کو کچھ کہنے سے پہلے اپنی بیوی کو سنبھالیں آپ, جس نے آج تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑا ہے. انہوں نے بہت ہی نفرت بھری نگاہ حیات پر ڈالی تھی جو ان کی نظروں کی کاٹ سے زخم زخم ہو کر رہ گئی تھی. حیات کو الزام دینے کے بجائے کہ تم اپنے بھائی سے پوچھو تو زیادہ اچھا رہے گا, انہوں نے تلخی سے جواب دیا. پھر ان کی سائڈ سے نکل کر وہ حیات کے قریب آیا, اس کا ہاتھ تھاما اور پھر ہاتھ تھام کر وہ بھی نکلتے چلے گئے. ثنا ان کے پیچھے پیچھے تھی. وہ حیات اور ثنا کو لے کر نکل گئے تو تابش خاموش ایس پی طاہا کی طرف مڑے جس نے انہیں دیکھ کر خواہ مسکرانے کی کوشش کی تھی. ایس پی طاہا بصیر, تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے بھائی کو کڈنیپنگ کے جرم میں پولیس اسٹیشن پر لانے کی؟ انہوں نے جو بھڑک کر اسے لال لال آنکھوں سے گھورا. میں قانون کا بندہ ہوں تو قانون کا احترام کر رہا ہوں. میری ڈیوٹی مجھے جو کہتی ہے میں نے وہی کیا. اب وہ سنجیدہ تھا مگر آواز میں ان کا احترام غالب تھا. تابش نے بس کچھ دیر اسے گھورا, پھر سر جھٹک دیا تھا. پھر ادھر ہی سارے کام نپٹا کر وہ باہر نکلے تو چہرہ سنجیدہ تھا اور آنکھیں پرسوچ. اپنی کار کا ڈور کھول کر انہوں نے سرد نگاہوں سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے یوشا کو دیکھا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی. یوشا ان سے بے نیاز بننے کی کوشش کرتا کار ونڈو سے باہر کی سمت دیکھ رہا تھا. بس یہی چاہتے تھے نا تم, اب پھر سے ساری دنیا میں ملک خاندان کی عزت اچھالنا چاہتے ہو؟ کار سٹارٹ کرتے ہوئے وہ اس پر برس پڑے تھے. پلیز بھائی یہ سب بعد میں کہہ لینا, مجھے سونا ہے ابھی. کل اطمینان سے آپ کی لان تان نصیحت سب سنوں گا. آرام سے کہہ کر اس نے سرد سیٹ کی پشت پر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں. تابش ہونٹ بھینٹ کر رہ گئے. وہ جو سوچ کر بیٹھا تھا کہ وہ کر کے ہی رہے گا اور اسے کوئی نہیں روک پائے گا. آنے والے طوفان کی آہٹوں کا شور ابھی سے انہیں سنائی دے رہا تھا. جو جنون اس کے اندر پلتا تھا ہر کوئی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. نارنجی رنگ میں ڈوبی شام کے سائے سعید منزل کی عمارت پر اتر رہے تھے. اداس سے دھوپ پھول کے نیلے پانی کو زرد رنگ کے لباس میں رنگنے کی کوشش کرتی جیسے اس میں وصل ہو جانا چاہتی تھی. اور اسی اداسی کی چادر اوڑھی ہوئی فضا میں وہ بیک یارڈ کے چکنے فرش پر آہستہ آہستہ قدموں سے ٹہلتا ہوا ہر پل آتی یاد کے زخموں کی تکلیف میں مبتلا تھا. دل بھی فریاد کنا تھا, دھڑکنیں بھی شکوہ کنا. ان کے بغیر جی بھی رہے تھے, ان کے بغیر سانسیں بھی چل رہی تھی, مگر سکون کہاں تھا, چین کہاں سویا تھا. یہ عاشقی بھی کیا رنگ لائی تھی. یہ بھول ہوئی تھی کہ وہ اس بستی سے وفا چاہ رہا تھا جس کے خون میں ہی بے وفائی تھی. یہاں سے وہاں تک پھیلے ہوئے سنہری عکس کو دیکھتے ہوئے وہ ادھر ہی پول کے کنارے پتھروں پر بیٹھا اور پھر وہیں سیدھے لیٹ کر اس کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے نیلے رنگ پر نارنجی رنگ کے برش پھیر دیے گئے ہوں. شام کے یہ رنگ بھی اسی شام کی طرح تھے جب وہ اسے ملی تھی. شوشا کی شہد رنگ آنکھوں میں شام کی نارنجی رنگ کے ساتھ بیتے سالوں کی وہ شام اتر آئی تھی. آسمان پر سورج ڈھلنے کے لیے تیار تھا اور شام کی جاتی ہوئی دھوپ چھونے سے باغ والے گھر پر منڈلا رہی تھی. چھوٹے سے باغ والے گھر پر منڈلا رہی تھی جب گھر کے اندر کچن سے لگاتار کھٹ پٹ کی آوازیں کانوں کو صاف سنائی دے جاتی تھیں. انواع و اقسام کے کھانے پینے کی اشتہا انگیز خوشبو سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی. اور اسی کچن میں ایک لڑکی کس کر ایپرن باندھے ہوئے سنک کے پاس کھڑی ڈھیروں کی مقدار میں تازہ پھل اور سلاد کا سامان دھو رہی تھی. زرد رنگ کے سوٹ میں جس میں جگہ جگہ ایپرن پہننے کے باوجود بھی مسالے کے چھینٹے پڑ گئے تھے. اس کے گہرے براؤن بال کیچڑ سے نکل کر بکھر رہے تھے. سرخ و سفید رنگت پر پسینے کے قطرے تھے. پھر بھی وہ تھکی ہوئی یا بیزار نہیں نظر آ رہی تھی بلکہ اس کی گرے آنکھوں میں خوشی کی چمک صاف ظاہر ہو رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت شوق و ذوق سے اس کام میں لگی ہوئی تھی. ہوتا بھی کیوں نہیں, اسے کھانا بنانے کا بہت شوق تھا. وہ اس کام سے کبھی تھکتی نہیں تھی. حیات سارے کام ہو گئے کہ نہیں؟ تبھی ایک آواز آئی اور حیات نے گھبرا کر کچن سے اندر آتی عورت کو دیکھا. وہ نادیہ گل تھیں. دیکھنے میں وہ بہت رکھ رکھاؤ والی تھیں پر ان کے چہرے پر ہر وقت سنجیدگی رہتی تھی اور آواز میں کڑوا پن. ابھی ان کی کڑک آواز پر ابھی تک مست مگن سے کام کرتی حیات کے چہرے پر گھبراہٹ کے اثرات پیدا ہوئے تھے. بس کھالا بھی ہونے والا ہے. ہاتھوں میں تیزی آئی تھی اور وہ تیزی سے پھلوں کو دھو دھو کر کولینڈر میں رکھنے لگی تھی. ہاں تو جلدی کرو, ابھی تک سب کچھ آدھا ادھورا ہے. میں نے تو کہا تھا کہ میں کچھ لوگوں کو بلوا لیتی ہوں اسکول سے, مگر تمہیں شوق چڑھا تھا کھانا بنانے کا.
ادھر احمد سنے گا تو مجھے ہی سنائے گا، انہوں نے خشک آواز میں کہتے ہوئے ان سب سے دور رہ رہے احمد کا بھی حوالہ دیا تھا۔ حیات نے بس مسکراہٹ دبانے کے لیے گردن موڑ لی۔ احمد چودھری کی وجہ سے نادیہ گل مجبور تھیں۔ تو اماں کیا ضرورت ہے ماموں سے کہنے کی، اس کو شوق ہے کھانا بنانے کا تو بنانے دیں، اور پھر ہماری حیات سے زیادہ اچھا کھانا کوئی اور بنا سکتا ہے؟ مہمان نے اپنی بجائے ہماری حیات کی انگلیاں کھا جانی ہیں۔ کچن میں اندر آتی ثنا نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے حیات کی تعریف بھی کر ڈالی تھی۔ اسے دیکھ کر حیات اطمینان سے اپنا کام کرنے لگی۔ اب خالہ بھی کو وہی سنبھالے گی۔ نادیہ گل نے مڑ کر کچن میں آتی ثنا کو سر سے پیر تک گھورا تھا، پینٹ پر گھٹنوں تک کی فیروزی رنگ شرٹ پہنی اور ہاتھ میں لیا ہوا ڈسٹر، خلیہ گندا بھی بگڑا بھی ان کی تیوری چڑھائی۔ صفائی پوری ہو گئی تمہاری؟ نازک فریم والے چشمے کے پیچھے ان کی آنکھیں اب ثنا کو گھور رہی تھیں۔ حیات نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے چہرہ اور بھی جھکا لیا، لیکن ہاتھ پھرتی سے چل رہے تھے۔ جی؟ اس نے جی کو لمبا کھینچا۔ جائیں چیک کر لیں، دھول مٹی کا ذرا بھی نکل گیا تو مہمانوں کے سامنے یہ کہیے گا کہ یہ سب ہمارے گھر کی خوبصورت نوکرانیوں کی کارستانیاں، اور پھر یہ ڈسٹر انہیں بھی تھما دیجیے گا کہ اگر اور صفائی چاہیے تو خود ہی یہ خدمت انجام دے لیں۔ یعنی حد ہو گئی، منگنی کرنے آ رہے ہیں یا صفائی کا کورس کروانے؟ لگاتار بولتے ہوئے وہ ہاتھ میں لیا ڈسٹر گھماتے ہوئے آنکھیں بھی نچا رہی تھیں۔ اسے جو صفائی کا کام دیا گیا تھا یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ وہ نادیہ کے سامنے زبان کے جوہر دکھا رہی تھی۔ یہ سب سن کر ان کی تیوری اور چڑھ گئی۔ مہمانوں کے سامنے تمہاری آواز صرف اس وقت نکلے جب ادھر سے کوئی سوال ہو، کڑی نگاہوں سے گھورتے ہوئے سخت آواز میں فرمان جاری ہوا تھا۔ جی میں تو اپنے منہ پر زپ لگوانے والی ہوں، آپ کا دل کہے گا تو کھول دیجیے گا ورنہ بند کے بند۔ باقاعدہ ہونٹوں پر زپ لگانے کھولنے کا اشارہ کیا گیا تھا۔ اس سے زیادہ اگر تمہاری زبان اور بڑھی تو سچ مچ کی زپ لگوا دوں گی۔ اب لان میں جاؤ اور وہاں کی صفائی کرو۔ حیات تم بھی تیز ہاتھ چلاؤ، انہوں نے غصے سے کہہ کر دونوں کو حکم سنایا اور تیزی سے کچن سے نکل گئی تھی۔ ہائے اماں میری کمر ٹوٹ گئی۔ ثنا تو کمر پکڑ کر وہیں دھڑام سے کچن کاؤنٹر پر ہی الٹ کر ڈھیر ہو گئی۔ حیات کی ہنسی چھوٹی تھی۔ کمینی، میری حالت پر بڑی ہنسی آ رہی ہے تمہیں؟ تو لے یہ کھا۔ ثنا نے الٹے قریب پڑی حیات کی کمر پر ڈسٹر دے مارا تھا۔ ہائے اللہ! وہ چلی گئی، پھر پلٹ کر ہاتھ میں جو لگا وہی اٹھا کر ثنا کی کمر پر دے مارا۔ ہائے اماں میں تو گئی۔ حیات کے ہاتھ میں جو بیلن لگا تھا اس سے ہی پٹائی ہو گئی تھی۔ ثنا دوہری ہوئی تھی۔ اب آیا مزہ؟ میری نازک کمر پر ڈسٹر مارتے تو بڑا اچھا لگا تھا۔ وہ ہاتھ میں لیا ہوا بیلن گول گول نچاتے ہوئے اپنی گرے رنگ والی حسین آنکھوں کو نچا رہی تھی۔ ثنا سیدھی ہوئی، جھٹکے سے سیدھی کھڑی ہوئی اور اس نے دانت پر دانت رکھ کر پیسا۔ کمینی، تیری جیسی نازک نہ صحیح مگر کمرہ نہیں ہے میری جو تو نے بچایا ہے، ابھی بتاتی ہوں میں۔ دانت پیستے ہوئے اسے گھورتے ہوئے پھر ادھر ادھر وہ کچھ ڈھونڈنے لگے جس سے حیات کی پتلی کمر توڑ سکے، اور اس کے ارادے بھانپ کر اس نے کچن سے نکل بھاگنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ بھاگ کہاں رہی ہو؟ آج تیری نازک خمدار کمر کو کمرہ بنا دینے مجھے پیٹ کر۔ وہ لکڑی کا چمچہ لے کر اس کے پیچھے دوڑ چلی تھی۔ اب وہ دونوں گھر کے پچھلے حصے میں موجود صحن میں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ ان کے شور کی آواز جیسے سارے گھر میں سنائی دے رہی تھی۔ ثنا نے ذرا سا رک کر اس کی پشت کا نشانہ لیا اور جو چمچہ کھینچ کر مارا، حیات کے پشت پر چمچہ لگتے ہی وہ درد سے تھم گئی تھی۔ ہائے میری پیٹھ! وہ زور سے چلائی اور مڑ کر خون خوار نگاہوں سے ثنا کو دیکھا جو دانت نکالے ہوئے تھی۔ آج تیری خیر نہیں ہے۔ بیلن تو ابھی ہاتھ میں موجود تھا جو ہاتھ اٹھا کر اس کا نشانہ لینا چاہا۔ ثنا کی آنکھیں پھٹیں اور اپنی جان بچانے کے لیے اس بار اس نے اندر کی سمت توڑ لگا دی تھی۔ خون خوار حیات سے اماں ہی بچا سکتی تھی۔ مار ڈالوں گی تمہیں ثنا کمینی! چیختے چلاتے ہوئے وہ پیچھے تھی اور ثنا اس کے آگے یہاں تک کہ دونوں لیونگ تک پہنچ گئیں، اور جو سامنے کا منظر دیکھا تو دونوں کے پاؤں میں بریک لگ گئے اور دونوں ہی جیسے پتھر کی ہو گئی۔ لیونگ میں بیٹھے مہمان خصوصی اور جی بھر کر شرمندہ ہوتی نادیہ گل۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا آج ثنا اور حیات کی ڈنڈے سے پٹائی کروا دیں۔ مہمانوں میں موجود ایک نے بڑے غور سے صدمے سے کھڑی ثنا کو دیکھا، پھر اس کے پیچھے بیلن والے ہاتھ اٹھائے ہوئے کھڑی پتھر سی حیات کو۔ نادیہ آنٹی، لگتا ہے آپ کے یہاں مہمانوں کی خاطر بیلن سے پہلے کروائی جاتی ہے۔ مسکراتی ہوئی آواز حیات کے کانوں تک آئی اور جیسے کسی نے دوبارہ سور پھونک کر زندہ کر دیا ہو۔ ہاتھ سے بیلن چھوٹا اور جو ماربل کے فرش پر گرنے کی آواز ہوئی تو ثنا جیسے ہوش میں آ گئی۔ آپ کی نوکرانی نے پہلے کبھی انسان نہیں دیکھے کیا؟ پھر سے وہی شوق آواز۔ تو ثنا کی آنکھیں مہمانوں سے ہوتے ہوئے خود کو خون خوار نگاہوں سے دیکھتی نادیہ تک گئیں اور پھر بے ساختہ ہونٹوں سے نکلا، حیات بھاگ! بس اتنا، اور دونوں نے ہی دوڑ لگا دی تھی۔ لیونگ میں دوڑتے قدموں کی آوازیں بہت دیر تک گونجتی رہی تھی اور ان دونوں نے زریں کے کمرے میں آ کر ہی دم لیا تھا۔ ادھر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی زریں نے منہ کھول کر آندھی طوفان کی طرح آتی ثنا اور حیات کو دیکھا۔ دھڑ دھڑ کر آئی، پوری طاقت سے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر گر کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔
یوں لگ رہا تھا جیسے میلوں کا سفر طے کر کے وہ دونوں دوڑتی ہوئی آئی ہوں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور پیچھے بھوت لگا ہوا تھا جو بھاگی ہوئی آئی ہو، کیا ہو گیا ہے؟ ہاتھ میں لیا ہوا کاجل آنکھوں میں لگانا بھول کر زریں مڑ کر ان دونوں کا تعجب سے دیکھ رہی تھی۔ ارے مت پوچھے کیا ہوا ہے، آپ کا سینہ پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، صدمے سے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے ثنا نے مٹھی بنائی اور اپنے سینے پر ہولے ہولے مٹھی مارتے بولی، یہ فریادیں۔ زریں کا دل خوف سے سکڑا، طرح طرح کے وسوسوں نے گھیر لیا تھا۔ کیا ہوا حیات تمہیں؟ ارے مت پوچھے آپ ہی مت پوچھیں، دل پھٹ رہا ہے۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس کا حال ثنا سے بھی برا تھا، آخر نوکرانی اسے ہی تو سمجھا گیا تھا، مجھے تو لگتا ہے ہارٹ اٹیک ہی ہو گیا۔ ثنا کے انداز میں مٹھی بنا کر سینے پر مارتے ہوئے آگے پیچھے ہلا بھی جا رہا تھا۔ زریں حونک سی ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں، کاجل والا ہاتھ ایک ہی جگہ پر ٹھہرا ہوا تھا۔ میرا دل بیٹھ رہا ہے، کیا ہو گیا تم دونوں کو؟ مہمان آنے والے تھے آج۔ زریں کی شکل رونے والی ہو گئی تھی، آج اس کی زندگی کا اتنا خاص دن تھا جسے چاہا اسے پانے کا دن، اور آج ہی کچھ ہو گیا۔ فرحین بیگم سے ہمیشہ خطرہ لگا رہتا تھا تو کیا زریں کا چہرہ بجھتا جا رہا تھا۔ ادھر ان دونوں کی آہو بکا اسی طرح جاری تھی۔ ہائے مہمان، ہائے مہمان، ثنا اور حیات کا غم نئے سرے سے تازہ ہوا۔ کیا سوچا تھا، بالکل ہیروئن کی طرح تیار ہو کر ان کے سامنے جاؤں گی، ادھر نظریں اٹھاؤں گی اور مہمان دھڑا دھڑ حسن کی بجلیوں سے بے ہوش فرش پر لمبا لیٹ، لیکن ہائے مہمان، ہائے مہمان، اسی طرح سینہ کوٹتے ہوئے اف یہ واویلا۔ اور میں نے سوچا تھا انہیں اچھے اچھے کھانے کھلا کر ان کے معدے ہی جیت کر نکالوں گی، امیر لوگوں کے معدے بھی ہائی فائی دام میں بکیں گے۔ وہ سپنا بنتی الٹا سیدھا بولے جا رہی تھی۔ معدے نہ جیت سکی تو انگلیاں ہی چاٹ لیں گے، انہوں نے نہیں چبائیں تو خود ہی ان کی انگلیاں چبا جاؤں گی۔ مگر ہائے مہمان، ہائے مہمان، یہ دہائیاں، یہ فریادیں، یہ الٹی سیدھی باتیں زریں کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ڈھنگ سے بتاتی کیوں نہیں ہو، کیا ہوا ہے؟ کیا تابش کے گھر والے رشتے سے انکار کر گئے ہیں؟ غصے اور خوف کی وجہ سے زریں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان دونوں کو ڈانٹیں یا خود رونے بیٹھ جائیں۔ حیات اور ثنا نے کچھ دیر دہائیاں فریادوں میں سے بریک لگا کر ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔ اتنی سی بات پر رشتے سے انکار تو نہیں کرنا چاہیے، کیوں ثنا، کیا لگتا ہے؟ چار انگلیوں سے اپنے گال پر مارتے ہوئے حیات کا انداز پرسوچ تھا۔ اپنے تابش بھائی ایسے لگتے تو نہیں کہ دو خوبصورت نوکرانیوں کو دیکھ کر رشتے سے انکار کر دیں۔ ہائے اللہ حیات، کہیں انہیں ہم تو پسند نہیں آ گئی؟ یعنی ہم گندی سندھی بھی کسی کو بھی عاشق بنا سکتے ہیں؟ بولتے بولتے اس قدر آنکھیں پھاڑی گئیں کہ بس اب دیدے نکل جانے کا گمان ہوا تھا۔ زریں حونک سے بنی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ بس اس سے آگے کاف والی گالیاں ختم ہو جاتی ہیں، کوئی اور حرف والی گالیاں دینا شروع نہ کر دینا۔ ثنا نے اس کے منہ پر ہتھیلی ڈھکن کی طرح رکھ کر جما دی کہ کہیں وہ جوش میں شروع نہ ہو جائے، اور زریں جو حونک سے بنی دیکھ رہی تھی سیدھے اماں کے پاس لے جا کر حاضری لگوائی، اور پھر سب سے پہلے ان کے موبائل ضبط ہوئے۔ وہ کال اماں کے۔ ان کی معصوم لڑکیاں موبائل دیکھ کر بگڑ رہی ہیں، اب انہیں کون کیا بتائے، جس قسم کے ہٹلر اماں جان ہیں انہیں بگڑ کر کدھر جانا ہے۔ ادھر اس کے اس طرح منہ بند کرنے پر حیات خود کو چھڑوانے کے لیے زور و شور سے ہاتھ پیر مارنے لگی تو ثنا نے اسے چھوڑ دیا۔ کمینی، میرا دم نکالنا تھا کیا؟ ابھی تو میری شادی کی عمر بھی نہیں ہوئی۔ لمبا لمبا سانس لیتے ہوئے وہ ثنا کو گھور رہی تھی۔ ہائے، ابھی تو میری بچی کے پیمپرز باندھنے کے دن ہیں۔ ثنا نے پورے ہونٹ پھیلا کر مسکرانے کی کوشش بھی کی۔ چھوڑوں گی نہیں۔ حیات پورے جوش سے اٹھی اور ثنا نے اس کا بازو کھینچ کر پھر سے بٹھا دیا۔ جس جوش سے اٹھی ہو ویسے ہی بیٹھ جاؤ، ورنہ ایک بار پھر ہم دونوں کو جوش آیا اور جوش میں ہوش کھو کر اپنے حسین قیامت خیز حسن کا دیدار کروانے پھر سے باہر چلے گئے تو کہیں کوئی اس بار تمہیں جمادارن سے نہ ملا دے۔ لمبی چوڑی تقریر جھاڑ کر آخر میں بس تیلی لگا دی۔ حیات تو بھڑک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کون کمینہ تھا وہ جس نے مجھے نوکرانی کہا؟ اس کا سر نہ کٹوا دیا تو میرا نام حیات نہیں۔ بادشاہ جلال الدین، کمال الدین، صلاح الدین سب بننے کی کوشش کرتے ہوئے وہ ساتھ میں تکیہ پٹک چکی تھی۔ زریں اب دانت پر دانت رکھے بس ان دونوں کے ڈرامے دیکھ رہی تھی۔ فلم کا ڈائلاگ اچھا تھا، ایکٹنگ بھی اچھی تھی، مگر جو بھی کمینہ تھا میرے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ ثنا کی خوشی اب اسے کہاں برداشت، بس تکیہ اٹھایا اور دھڑا دھڑ اسے پیٹنا شروع کر دیا، اور وہ چپ چاپ مار کھائے جائے یہ تو منظور نظر نہیں، تو ایک دوسرے کو پیٹتے ہوئے ان کے حلیے اور بگڑ گئے تھے۔ زریں کچھ دیر تو بس غصے سے ان دونوں کو گھورتی رہیں، پھر اپنی جگہ سے اٹھی، ان کے ہاتھوں سے تکیہ کھینچا، ایک زبردست ہاتھ پہلے ثنا کو دھرا پھر دوسرا حیات کو مار کر گھرکا۔ اتنی بڑی بڑی جوان لڑکیاں ہو گئی ہو تم دونوں، اور اب تک سدھرنے کی کوئی چانس نہیں دکھ رہے۔ کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر وہ اب دونوں کو گھور رہی تھی جن کے ڈراموں سے ان کا دماغ خراب ہوا جا رہا تھا۔
تو کب ڈھونڈ رہی ہیں ہمارے لیے لڑکے؟ بجائے شرمندہ ہونے کے انگوٹھے کا ناخن منہ میں ڈال کر ثنا ایسے شرمائی جیسے بس ڈولی اٹھنے والی ہو۔ زری ہمنک بنی۔ کیا مطلب؟ پوچھتے ہوئے وہ بس گھورے بھی جا رہی تھی۔ مطلب وہی نا آپی کہ اماں کہتی ہیں لڑکیاں شادی کے بعد سدھر جاتی ہیں، ہماری بھی شادی کروا دیں ہم بھی سدھر جائیں گے۔ اف، یہ لڑکی اور ہمارے وہ بگڑ جائیں گے۔ حیات نے لپک کر ٹکڑا جوڑا، جیسے تابش بھائی بگڑ رہے ہیں۔ کمبخت دلہا بھائی کو دیکھو، رات رات بھر بگڑے جوانوں کی طرح لمبی لمبی کالز کرتے، اور ہم بیچاری کنواری لڑکیاں بس آہیں بھرتی رہتی ہیں۔ کاش کوئی لڑکے ہمیں پیار کرتے، ہم سے محبت کا اظہار کرتے، اور پھر ہم سے دو چار جوتے کھاتے۔ حیات نے لہرا کر ٹکڑا جوڑا۔ باوجود غصے کے بھی زری کو ہنسی آ گئی۔ مرو تم دونوں۔ وہ ہنسی دباتی ان دونوں کو گھورتی پھر سے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اب دل پھر سے شاد تھا۔ ان دونوں کے ڈرامے سے اتنا تو سمجھ میں آ گیا تھا، بات کوئی خاص نہیں تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر وہ پھر سے اپنی تیاری مکمل کرنے لگی۔ ہاں آپ تیار ہو جائیں، ہمارے تو صدمے کسی کو دکھائی نہیں دیتے۔ حیات نے زری کو دیکھتے ہوئے جھوٹی آہ بھری۔ کون سے صدمے پڑ گئے آپ دونوں پر؟ دوبارہ سے آنکھوں میں کاجل گہرا کرتے ہوئے زری اپنی مسکراہٹ دبائے ہوئے تھی۔ حیات کو زیادہ صدمہ لگا ہے۔ وہ تو سوچ رہی تھی یوں تیار ہوگی، پھر آپی کے دیور کو پٹاؤں گی، اس سے چکر چلانے۔ ثنا ہاتھ نچا کر بولتی چپکے سے پرے بھی کھسک رہی تھی۔ حیات کی تو آنکھیں پھٹ پڑی، پھر امید کے مطابق وہ چیل کی طرح اس پر جھپٹ پڑتی کہ وہ بجلی کی تیزی سے اٹھی اور سیدھے واش روم میں گھس کر بند ہو گئی۔ وہ بس پاؤں پٹک کر رہ گئی۔ زری اطمینان سے اپنا میک اپ مکمل کر رہی تھی، کیونکہ جانتی تھی ابھی دونوں لڑ رہی تھیں۔ چند منٹ بعد پھر سے سر جوڑے ہی شروع ہو جائے گی۔ رات گہری ہوئی بر آسمان کی قبا پر ستاروں کی افشاں متھم سی تھی۔ جب چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمکتا ہوا روشن تھا، چاندنی چھوٹے سے باغ والے گھر میں چھنکی ہوئی تھی، اور ایسے میں گھر کے اندر آؤ تو مہمانوں کی گنی چنی تعداد لیونگ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہنسی کی آوازیں، باتوں کی آوازیں۔ لیونگ سے دائیں طرف مڑ کر جدھر ایک دیوار کا پردہ تھا، ادھر ڈائننگ ٹیبل پر برتن سیٹ کرتی حیات کا موڈ اب بھی خراب سا تھا۔ وہ جو آرام سے لڑائی جھگڑا شروع کیا تھا، صرف نادیہ گل کی ڈانٹ بھی نہیں سننی پڑی تھی، بلکہ ڈنر بھی ادھورا رہ گیا تھا۔ یا تو کوئی کھانا جل گیا تھا یا کوئی کچا پکا رہ گیا تھا۔ اس لاپرواہی پر نادیہ تو کچھ نہیں بولی، بس چپ چاپ سے ڈنر کا انتظام باہر سے کروا دیا تھا، اور اب باہر سے آئے کھانے کے مہمانوں کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر سیٹ کرتے ہوئے وہ دونوں مل کر کام کر رہی تھی۔ یہ منہ کب تک کھلا رہے گا میری جان؟ 7 پلیٹ رکھتی ثنا نے اپنے شانے سے شانہ ٹکرا کر پوچھا تھا۔ بات مت کرو مجھ سے، بغیر اسے دیکھے تیش سے کہا، اور گھوم کر دوسری سائڈ پر آ کر سب کے لیے پلیٹیں، چمچ، کانٹے وغیرہ سیٹ کرنے لگی۔ ثنا نے مسکراہٹ دبا کر اس کا روٹھا انداز دیکھا۔ گرے رنگ کے سوٹ میں گرے آنکھوں والی پیاری حیات، بالوں کی اونچی پونی بنائے، سادہ چہرے مگر معصوم سا غصہ۔ اسے پیار آیا تو ٹیبل کے اطراف سے گھوم کر پھر سے قریب آ کھڑی ہوئی۔ چھوڑو یار، کھانا تم بناؤ یا باہر سے آرڈر ہوا؟ کون سا ہماری شادی ہو جانی ہے ان کے ساتھ جو میرے معدے کے راستے دل میں اترنا تھا؟ ایک کرسی پر دونوں ہاتھ رکھ کر وہ جھک کر مزے سے حیات کو دیکھ رہی تھی۔ حیات کچھ بھی نہیں بولی تھی، بس خاموشی سے ایک ایک پلیٹ رکھتے ہوئے وہ ٹیبل کے اطراف میں گھوم رہی تھی۔ ثنا کو یہ خاموشی کھلی۔ اچھا بابا، سوری کرتی ہوں۔ حیات نے پلیٹ رکھتے ہوئے پلکیں اٹھائیں۔ ملکہ حسن، معاف کر دیں اپنی کنیز کو۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک ہاتھ پھیلا کر وہ جھکی اور وہ مسکرا دی۔ ثنا نے شکر کی سانس لی۔ ویسے تم خواہ اتنا دل پر لے رہی ہو، آپ ہی کی شادی تو طے ہو ہی چکی ہے، جلے کھانے بھی کھلا دیتی۔ انہوں نے کہیں نہیں جانا تھا۔ ایک ہاتھ بڑھا کر فرائیڈ چکن کا ایک ٹکڑا اٹھا کر منہ میں رکھتے ہوئے وہ لاپرواہی سے بولتی جا رہی تھی۔ یہ اس کی طبیعت میں شامل تھا۔ وہ سنجیدہ سے سنجیدہ معاملے کو بھی دل پر نہیں لیتی تھی، خوش رہتی تھی اور مست مگن تو حیات بھی رہتی تھی، مگر ثنا کے ہر برخلاف اس کی زندگی کا ایک پہلو ایسا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اندیکھی نہیں بن سکتی تھی۔ تم فضول میں یہ سوچ رہی ہو کہ کھانا گھر میں بنا رہتا تو زیادہ اچھا لگتا۔ انگلیوں کو چپکے سے اپنے دوپٹے سے پہنچتے ہوئے وہ حیات سے بول رہی تھی۔ ابھی جو حیات دیکھ لے کہ اس کا ڈریس کا دوپٹہ خراب کیا گیا ہے تو یہیں کھڑے کھڑے اس کے تن سے اپنے کپڑے اتروا لے گی۔ یہ سوٹ احمد نے اسے دیا تھا اور وہ کافی دل سے لگا کر رکھتی تھی۔ ہائے، کتنی اچھی ڈشیں بنا رہی تھی۔ وہ گہرا سانس لے کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ثنا کی حرکت پر نظر نہیں پڑی تھی۔ دکھ اتنی جلدی تو کم نہیں ہونے والا تھا۔ ثنا نے گہری سانس لے کر اس کے پیچھے ہو لی۔ چھوڑو یار، کون سا ہمیں زری آپی کو سگھڑ لڑکی ثابت کرنا تھا؟ ثنا کاندھے جھٹکتی اس کے پیچھے تھی۔ معاملہ تو پہلے ہی سے طے ہے، آج تو بس انگیجمنٹ ہونی ہے، اور ویسے بھی تابش بھائی کو اچھی طرح سے معلوم ہے آپ ہی صرف اماں کے اسکول میں بن ٹھن کر ٹیچنگ ہی کر سکتی ہیں، کھانے پکانے میں وہ زیرو ہیں، اور کون سا وہاں ان کو کھانے پکانے، اتنے تو ملازمین ہیں ادھر۔ دھیرے دھیرے بولتے ہوئے وہ لگاتار اس کی دلداری بھی کر رہی تھی۔ حیات نے پھر سے ایک سرد آہ بھری۔ ویسے ایک بات بتاؤ، کہیں سچ میں تمہیں اس کے آپے کے دیور کو پٹانا تو نہیں تھا اچھے اچھے کھانے کھلا کر؟
اس بار وہ شرارت سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ حیات نے مڑ کر اسے گھورا۔ تمہارے منہ میں یہ پوری چاولوں کے پلیٹ سمیت ٹھوس دینا ہے مجھے؟ وہ جو خونخوار نظروں سے دیکھتی ہے سچ مچ ہی چاول سمیت پلیٹ اس کے منہ میں ڈال دیتی۔ ثنا نے فوری اپنے کان پکڑ لیے تھے۔ میں اور آپ ہی کے دیور کو پٹاؤں؟ وہ سر جھٹک کر اب چاولوں کی ڈش لے کر کچن سے نکل رہی تھی۔ ثنا نے سالن والا ڈونگا اٹھایا اور اس کے پیچھے ہو لی۔ حیات چلتے ہوئے ساتھ میں تیز تیز بڑبڑائے جا رہی تھی۔ ایک تو بندے کو ہنسنے کی بھی تمیز نہیں، ایسے ایسے جناتی کہے لگا رہا ہے۔ میں تو سوچ رہی کہیں ہمارا گھر ہی نہ گر جائے۔ ٹیبل پر چاول کی ڈش رکھتے ہوئے اس کی بڑبڑاہٹ غصے سے بھرپور تھی۔ بار بار مردانہ ہنسی کی آواز سنائی دی جاتی تھی۔ کتنی کمینی ہے تو، بندہ اتنا پیارا ہنس رہا ہے۔ ثنا نے برا مان کر ایک ہاتھ کمر پر مارا۔ ذرا شکل دیکھ لے تو پھر دل ٹھا سے اس کے قدموں میں لے کر نہ بیٹھ گئی تو کہنا۔ وہ کچھ زیادہ ہی امیر سی امپریس لگ رہی تھی۔ حیات نے ناک سکیڑی۔ میرا دل ہے، ہاضمے کی گولی نہیں کہ ان کے قدموں میں لے کر بیٹھ جاؤں۔ لیجیے نوش فرمائیے، اگر آپ کے پیٹ میں گڑبڑ ہے اور آپ ایسے جناتی کہے لگا رہے ہیں۔ لگاتار بولتے ہوئے وہ بار بار اپنی خوبصورت ناک سکیڑ لیتی، ہونٹ گول مول گھماتی۔ ثنا نے اس کی بات پر توجہ دینے کی بجائے اسے دونوں کانتھوں سے تھاما۔ چلنا ایک بار دیکھ تو لے، بالکل ٹرکی شیرو کین یامن کی طرح لگتا ہے۔ آنکھوں میں شوق کے دیے لیے ہوئے وہ حیات کو منا رہی تھی، جس کا کین یامن سنتے ہی منہ اور بن گیا۔ ثنا کا وہ فیوریٹ تھا اور اسے اتنی ہی چڑ ہوتی تھی۔ تمہیں مبارک ہو وہ لمبے بالوں والا جن۔ میں تو اگر اس کی ہیروئن کی جگہ ہوتی نا تو سب سے پہلے اس کے بال کاٹتی، پھر اس کے مونچھیں اور داڑھی صفا چٹ کر دیتی۔ چھی، بندہ اگر کس کرے تو ساری مونچھیں منہ میں چلی جائیں۔ اس نے ایسے اپنا دوپٹہ اٹھا کر ہونٹ رگڑے جیسے سچ میں وہی اسے کس کر گیا ہو۔ ثنا نے دانت پیسے اس کی ہیرو کی برائی کی گئی تھی تو کیسے بھلا چتون نہ چڑھاتی۔ تف ہے تم پر، وہ والی مثال تم پر ہی جچتی ہے۔ بندر کیا جانے ادرک کا سواد، کروڑوں فدا ہیں اس پر، کروڑوں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر جیسے بتایا گیا کروڑ اتنے ہی ہوتے ہیں۔ حیات نے کاندھے جھٹکے۔ ہوتی رہے، تم ہی لو بڑی بڑی مونچھوں والے کے ساتھ ادرک کا مزہ۔ جب اس کی مونچھیں منہ میں چلی جائے نا تو میرے پاس مت آنا نکلوانے کے لیے۔ برا سا منہ بنا کر گردن جھٹکی اور پھر مڑ کر اپنا کام کرنے لگی تھی۔ ہائے، سچ میں وہ مجھے مل جائے اور کس کرے تو میں نے مونچھیں ہی کیا اس کے بال بھی کھا جانے ہیں۔ ثنا بجائے برا ماننے کے بڑی خوش ہو کر جیسے اس کس میں کھو جاتی کہ حیات نے ایک چمچہ اٹھا کر اس کے سر پر بجا نہ دیا ہوتا۔ وہ خیال سے نکلی اور ابھی مڑ کر بدلے میں اس کا سر بھی بجا دیتی کہ اپنی اماں کے ساتھ مہمانوں کو ادھر آتے دیکھ کر وہ بات پر چھوڑ کر کرسی کی پشت تھام کر ہونٹ پھیلا کر کھڑی ہو گئی۔ ادھر حیات رکنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر اب جو سب آ گئے تھے مجبوراً کھڑے ہونا ہی تھا۔ نادیہ کے ساتھ آتی ان کی ہم عمر عورت نے بہت غور سے ثنا کے ساتھ کھڑی حیات کو دیکھا۔ کچھ تو ان کی آنکھوں میں تھا کہ وہ بھی اسے دیکھنے لگی۔ سفید پینٹ پر نیلی شرٹ، ایک کلائی پر قیمتی گھڑی اور دوسرے میں بیش قیمت بریسلٹ، کانوں اور گلے میں ہیرے۔ وہ تھیں زریں کی ہونے والی ساس فرحین سعید ملک۔ حیات جب ان سے ملی ان کی آنکھوں کی تیز چبھن سے وہ پہلی ملاقات میں کھٹک چکی تھی۔ اب بھی جو ان کی آنکھوں میں دیکھتی سر تپش سے وہ نگاہیں موڑ گئی۔ نگاہیں موڑی تو اب ان کے بیٹوں پر نظر گئی۔ ایک تو تابش تھے، نیلے کوٹ پینٹ میں نکسک سے تیار، ہینڈسم سے تابش، اور دوسرا اس نے سر سے پاؤں تک اسی کو گھورا ضرور تھا، بقول ثنا کے ہاں اس کے ہیرو میں مل تو رہا تھا، ویسا ہی لمبا چوڑا، ویسا ہی گورا چٹا، بالوں کا کلر بھی وہی، مگر بال اس نے سلیقے سے کاٹے ہوئے تھے، داڑھی بھی تراشی ہوئی تھی، مناسب تھی۔ کل ملا کر وہ شاندار شخصیت تھا، دل دھڑکانے والا۔ مگر حیات کے دل میں غصے کا دھواں اٹھا، چونکہ اس نے حیات کو نوکرانی بول کر پہلی ہی بار میں چڑھا دیا تھا۔ اب اسے دنیا کی کوئی طاقت اس کی چڑ ختم نہیں کر سکتی تھی۔ ہے نا بندہ دل میں گھس کر ڈاکہ مارنے والا، ہے نا بندہ دل میں گھس کر ڈاکہ ڈالنے والا۔ ثنا اس کے کان میں ہی گھس گئی۔ جنات کا بچہ لگ رہا ہے، وہ جو جل کر بولی تھی۔ ثنا نے دانت ہی کچھ کچا لیے، لیکن اب کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ مہمان قریب آ گئے تھے۔ ہیلو حیات، کہاں چھپی تھی تم؟ میں تو ویٹ ہی کرتا رہا کہ کب تم میرے سر پر ڈنڈا مارو گی۔ تابش قریب آئے اور پھر خوش دلی سے بولتے ہوئے ان کی بھوری آنکھوں میں شوق چمک تھی۔ بغل میں کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے وہ لاپرواہی سے بولا، ڈنڈا نہیں تھا بھائی، بیلن تھا، وہ آپ کی خاطرداری کے لیے نوکرانی لے کر نکلی تھی۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے وہ غیر محسوس انداز میں مسکرا رہا تھا۔ کرسی کی پشت تھام کر کھڑی حیات کو آگ ہی لگ گئی، اور جب اسے آگ لگ جائے تو ثنا کے خیال سے دوسروں کو جب تک جلا جلا کر مار نہیں دیتی وہ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی تھی۔ ہم اپنے جیجا جی کی خاطرداری اس طرح نہیں کرتے، بلکہ ان کے بھائی بندوں کے لیے یہ خاطرداری رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو شوق ہے ہماری خاطرداری دیکھنے کا تو لے آؤ بیلن۔ چبا چبا کر بولتے ہوئے اس کی گرے آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹنے لگی تھی۔ ثنا نے بوکھلا کر اپنی انگلیاں چبائیں، ڈرتے ڈرتے اپنی اماں کو دیکھا اور جو ان کی کڑی نگاہیں دیکھیں گھبرا کر فوراً پھیر بھی لیں۔ انٹرسٹنگ بھائی، وہ ہنسی چھپاتے تابش کی طرف گردن موڑ کر مصنوعی متعجب تھا۔
بھابھی کے گھر کی نوکرانی تو کافی کانفیڈنٹ ہے، بیلن بھی اٹھاتی ہیں، زبان بھی چلاتی ہیں۔ اس بار اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، بھی گرے کپڑوں میں، گرے آنکھوں والی لڑکی جسے شاید معلوم نہیں تھا وہ جب غصے سے سرخ ہوتی تھی تو پھر کوئی کافر ہی ہوگا جو اس کے حسن کی سرخی سے دل آگ ہونے سے بچا سکے۔ میری صرف زبان نہیں چلتی، ہاتھ بھی چلتے ہیں۔ کیوں تابش بھائی، آپ کے بھائی کو آپ نے بولا نہیں؟ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی۔ تابش نے اپنے ہونٹوں کو اندر دبائے ہنسی روک رہے تھے۔ چلبلی سی ان کی دونوں سالیاں بہت پسند تھیں۔ میں نوکرانیوں کے منہ نہیں لگتا، اس کے انداز تو آگ لگانے والے ہی تھے۔ یوشا، یہ حیات ہے میری بھانجی۔ نادیہ گل نے تیزی سے بول کر جھگڑا ہی ختم کر دیا تھا، ذرا سے گردن موڑ کر حیات اور ثنا کو گھوری بھی دی تھی۔ یہ زوفشاں کی بیٹی ہے نا؟ سب کچھ جلتی نگاہوں سے دیکھتی فری نے حیات کو دیکھ کر جس طن سے کہا تھا، حیات کے چہرے کا رنگ فوری تبدیل ہوا تھا۔ نادیہ بس اتنا ہی بولی۔ اوہ، تبھی تو میں کہوں زوفشاں جیسے صفات کی لڑکی تمہارے گھر میں کیا کرے گی؟ ویسے ہی سب کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والی حرکت کرتی ہے۔ وہ نیپکن کو ٹانگوں پر پھیلاتے ہوئے بڑی لاپرواہی سے کہہ رہی تھی، مگر جو تحقیر آمیز انداز تھا، حیات ایسی ہو گئی جیسے کسی نے ٹھنڈا پانی اس کے منہ پر پھینک دیا ہو۔ زوفشا نام ایسا تھا جو حیات کے سارے اعتماد کو چکنا چور کر دیتا تھا۔ یہ نام تھا جو اسے پستی میں دھکیل دیتا تھا۔ حیات کی زبان خاموش ہو گئی، چہرہ تاریک ہو گیا۔ میں پانی لے کر آتی ہوں۔ وہ مشکل سے آواز کی لرزش روک سکی تھی۔ بہت تیزی سے مڑ کر وہ کچن میں چلی گئی۔ ثنا لب بھینچے ہوئے آرام سے ہو گئی، فرحین کو گھورا اور وہ بھی مڑ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ ٹیبل پر خاموشی خاموشی چھا گئی تھی، مگر یوشا کے دل میں ایک احساس نے اس وقت سر اٹھایا تھا۔ پھر کچن سے دونوں تبھی نکلی تھی جب نادیہ نے منگنی کی رسم ادا کرنے کے لیے ان دونوں کو بھی آواز دی تھی۔ زریں کو رنگ پہنائی جانی تھی اور ان دونوں کو پکارا جا رہا تھا۔ اب جو دونوں نکلی تو نہ چہرے پر پہلے جیسے خوشی تھی، نہ پہلے جیسی آنکھوں میں چمک۔ یوشا کی تیز نگاہوں نے گرے آنکھوں کی پلکوں کی نمی کے ساتھ ساتھ گلابی پن بھی دیکھ لیا تھا۔ منگنی کی رسم ادا کی جا رہی تھی، بس زریں، تابش، یوشا، فرحین اور وہ دونوں۔ نادیہ کل سارے خاندان سے کٹ کر کیوں رہتی تھی، یہ ان تینوں کو نہیں معلوم تھا۔ آج تک نہ انہیں ملنے ملانے کے لیے گئی، نہ کبھی پوچھنے کی اجازت رہی تھی۔ رشتے کے نام پر بس ایک احمر سے ناتا تھا جو کئی سالوں سے ان لوگوں سے دور تھا، مگر ایک وہی تھا جو ان سب کا خیال رکھتا تھا۔ منگنی کی رسم خاموشی سے ہی ادا ہوئی تھی۔ وہ ٹھوس سی بیٹھی رہی تھی اور ثنا نے اپنا موبائل سنبھالا ہوا تھا۔ فوٹوز بنی، ویڈیوز بنی، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ ثنا نے اسے چھیڑنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ منگنی کی رسم ادا ہوئی اور ادھر وہ پھر سے کچن میں جا گھسی تھی۔ مہمان نوازی نبھانے کے لیے اس پر کچھ بھی فرض نہیں تھا۔ کچن میں وہ سنک کے پاس کھڑی تھی، ہاتھ میں پلیٹ تھی اور پانی کھلا ہوا تھا جب اس نے بھاری آواز کے کھنکھانے کی آواز سنی۔ حیات نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا۔ ایک گلاس پانی ملے گا؟ کچن سے اندر آنے والے راستے پر یوشا کھڑا تھا، کوٹ ہاتھ میں لے کر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر تھی۔ حیات نے کچھ نہیں کہا، ہاتھ دھولا، دوپٹے سے پونچھا اور تن فن کرتی ٹیبل تک آئی۔ ادھر بھرا ہوا جگ رکھا ہوا تھا، اس میں سے گلاس سے پانی انڈیلا اور اس کے قریب آ کر بھی وہ گلاس اس کے اوپر الٹ ہی دیتی کہ یوشا نے پھرتی سے گلاس تھام لیا۔ صرف گلاس نہیں تھاما، اس کا ہاتھ بھی تھام لیا تھا۔ حیات کی آنکھیں پھٹی تھیں اور ابھی لب کھلے کہ میں نے آپ کو نوکرانی صرف مذاق میں کہا تھا، ورنہ میں جانتا ہوں آپ حیات بیگ ہیں، اس گھر کی بیٹی۔ چھپ کر اس کی گرے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کی مسکراہٹ بہت ہی دلکش تھی۔ قریب سے یوں لگا ساری فضا اس کے پرفیوم کی خوشبوؤں میں جکڑ گئی ہو۔ سوری کہ آپ کا دل دکھا۔ یوں ہی اس کے ہاتھ کو تھامے ہوئے وہ حیات کی آنکھوں میں اترنے کی کوشش کرتا کہ وہ بول اٹھے۔ میں پہلی ملاقات میں ہاتھ تھام لینے والے بدتمیز لڑکوں کی سوری کو اچھے سے سمجھتی ہوں، تندی سے بول کر اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے سے کھینچ لیا تھا۔ یوشا، تم سے ایس پی بصیر ملنے آئے ہیں۔ گزرے سالوں سے تابش کی آواز نے اسے کھینچ نکالا تھا۔ یوشا نے جلدی آنکھیں کھولی اور گردن گھما کر وہاں کھڑے تابش کو دیکھا۔ ادھر ہی بھیج دیں، اتنا کہہ کر اس نے پھر سے آنکھیں بند کر لیں۔ تابش نے اتنی دیر میں اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ لی تھی، لیکن کچھ کہے بغیر وہ واپس مڑ گئے تھے۔ چند دنوں سے جو برفیلے احساسات اور اس پر چھائے ہوئے تھے وہ بس اس کے لیے پریشان ہی ہو سکتے تھے۔ کچھ پوچھنے کہنے کی وہ کسی کو اجازت ہی نہیں دیتا تھا۔ تابش کے قدموں کی آہٹیں دور ہو رہی تھی، وہ ابھی جیسے ماضی میں محصور ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے کی نرم ملائم ریشم سے احساس میں، اس کے ہونٹوں کی انگاروں جیسی سرخی میں، گرے آنکھوں کی روشنیاں دیتی قندیلوں میں کیا جلوے نہ دکھائے تھے اس نے، کیا نہ لوٹا تھا اس کی اداؤں نے، کیسے چین لوٹتی تھی، کیسے سکون بھی دیتی تھی۔ اس ماضی کی رنگین دنیا سے باہر آنے سے پہلے وہ ساری رنگینیاں، ساری مدہوشیاں، وہ خوابوں کی دنیا کی سرمستیاں، سب کو اپنی سانسوں میں سمیٹ لینا تھا۔ کبھی توڑا، کبھی جوڑا، کبھی توڑ کر جوڑا۔
ناکارہ کر دیا دل کو تیری پیوند کاری نے۔ جنہیں چاہا، جنہیں دل کی دھڑکن بنا ڈالا، وہ آج کس قدر اسے برباد کر گیا ہے۔ وہ کیا تھا، کیا بن گیا ہے، اور عشق کی بازی اسے کھیل کھیل میں شاید بدترین مثال بنا ڈالے۔ ابھی وہ اپنی آنکھ سی چلتی سوچوں میں گم تھا، جب مخصوص قدموں کی آہٹیں کانوں میں پڑیں اور پھر خوبصورت لب و لہجے میں کوئی گنگناتا ہوا اس کے قریب ہوا۔ تسکین نہ ہو جس میں، وہ راز دل بدل ڈالو، جو راز نہ رکھ پائے ہم راز بدل ڈالو۔ تم نے بھی سنی ہوگی، بڑی عام کہاوت ہے، انجام کا ہو خطرہ تو آغاز بدل ڈالو۔ پرسوز دلوں کو جو مسکان نہ دے پائے، سر ہی نہ ملے جس میں وہ ساز بدل ڈالو۔ دشمن کے ارادوں کو ظاہر ہے اگر کرنا، تم کھیل وہی کھیلو، انداز بدل ڈالو۔ ایس پی طاہا بصیر خوبصورت انداز میں پڑھتے ہوئے اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ یوشا نے آنکھیں کھولی، گردن گھمائی اور سرخ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ایس پی بصیر، یہاں مجھے کس جرم میں گرفتار کرنے آئے ہیں؟ اپنے قریب پنجوں کے بل بیٹھے طاہا بصیر کو دیکھتے ہوئے وہ عجیب سا مسکرایا بھی تھا۔ اس جرم میں کہ اس نے مسٹر یوشا ملک نے اپنے آنے کا مجھے بتایا بھی نہیں۔ اپنے کمینے دوست کو آج اسی جرم میں جیل تک لے جاؤں گا۔ چل میرے ساتھ میری جیل میں، پھر تیری لیلا سے ملوانے کا حل نکالتا ہوں، مسکراتے ہوئے کہا، اور پلکوں کو خم دے کر اس نے ہاتھ بڑھایا اور یوشا نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، پھر اسی ہاتھ کو کس کر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔